اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سرکار غریب نواز صبح فجر کے بعد حاضر بارگاہ خدا ہوتے تھے تو پتہ ہے کیا کہتے تھے کہ اللہ تیرے بندے میں عبادت نہ کی جیسے عبادت کرنے کا حق، رات بھر کھڑے ہو کے قیام کی اور رات بھر قرآن مقدس کی تلاوت کی، عبادت کی، ذکر و اذکار کیا، 60 ایک رات میں 2 قرآن پڑھتے، یا دن بھر بھی مان لیں تو دن بھر میں 2 قرآن پڑھتے، پڑھنا تو بہت۔ اتنی عبادت کرنے کے بعد جب سرکار اس کے بعد پھر بھی خدا کی بارگاہ میں کہہ رہے ہیں کہ اللہ تیرے بندے نے یعنی معین الدین نے ایسی عبادت نہ کی جیسے کرنے کا حق تھا، بس تو مجھے اپنے کرم سے معاف فرما، مجھے بخش دے اور مجھے رسوا نہ کیجیے۔ اب یہ جو باتیں ہیں وہ گہرائی کی باتیں ہیں، ہے نا؟ جب ایسے ایسے لوگ خدا کا خوف ایسا رکھتے ہیں تو ہم چھوٹی چھوٹی عبادتوں میں کہاں آگے بڑھ جائیں گے، ہے نا؟ وہابی دیابنا کا عقیدہ دیکھیں، وہ کہتے ہیں معاذ اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ معاذ اللہ، کہ کبھی کبھی امتی عمل میں نبی سے آگے بڑھ جاتا ہے، معاذ اللہ۔ ہم تو معین الدین سے آگے نہیں بڑھ پا رہے تو صاحب دین سے آگے کیا بڑھ رہے؟ سمجھ میں آ رہی؟ تو بات یہ ہے کہ اپنی عبادت و ذکر و اذکار سب کچھ کرنے کے بعد کہیں یہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تیرے فضل سے ہم نے یہ سب کر لیا، اب تیری مرضی کی تو قبول کرے نہ کرے، اس کے باوجود بھی اپنے آپ کو حقیر فقیر گنہگار سیاہکار خطا کار جانے، نیکی کر کے پارسا خود کو سمجھنا، اس سے بہتر وہ بندہ ہے جو گناہ کر کے سچی توبہ کرے، گناہ کر کے سچی توبہ کرے۔ گناہ کرنے سے مراد یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ گناہ کرنا ہے نا، میرا مطلب یہ ہے کہ گناہ ہو جائے تو وہ سچی توبہ کرنے والا اس سے بہتر ہے جو رات بھر عبادت کر کے آئے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ جب بندہ ہماری بارگاہ میں سچی توبہ کرتا ہے ہم اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتے ہیں۔ کیا کر دیتے ہیں؟ نیکیوں میں بدل دیتے ہیں۔ تو اپنی گناہوں کو اپنے اعمال پر کبھی فخر نہ کرنا، یہ ہمیں بزرگوں نے سکھایا ہے۔ سب کچھ کر کے بھی خود کو کچھ نہ سمجھنا، یہ ہمیں بزرگوں نے سکھایا۔ آج کی تعلیم یہ لے کر اٹھیں گے انشاءاللہ کہ آج کے بعد کبھی ہم اپنی عبادتوں کو فخر نہیں کریں گے۔ جو کچھ خیر ہوگا اور جو کچھ خیر ہوتا ہے بلا شک و شبہ وہ سب کچھ اللہ کے فضل و کرم سے، اور جو کچھ شر ہے وہ اپنے نفس کی کوتا ہے۔ درود شریف پڑھیں۔ سورہ نوح کی آیت پڑھیں، میرے ہاتھوں نہ دیں۔ سورہ نوح کی آیت دیکھو، ایک ایک بات میں بتا دوں، آپ کو سنو گے؟ سنو گے؟ درود شریف پڑھیں۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وسلم الصلاة والسلام عليك رسول الله يا حبيب الله نبي الله صلى الله عليه وسلم۔ اللہ فرماتا ہے اذا جاء، اس کو یاد ہے سورہ الحمدللہ، اذا جاء نصر اللہ والفتح، اور جب آئی اللہ کی مدد اور فتح، وَرَأَيْتَ النَّاسَ، تو تم نے دیکھا لوگوں کو، يَدْخُلُونَ، کہ وہ داخل ہو رہے ہیں، فی دین اللہ، اللہ کے دین میں۔ میری بات سمجھو گے تو سمجھ میں آئے گا۔ فی دین اللہ افواجا، داخل ہو رہے ہیں اللہ کے دین میں، افواجا، فوج کے فوج، جھنڈ کے جھنڈ، جھنڈ کے جھنڈ۔ اب یہاں رک دیتا ہوں کیونکہ 2 حصے ہیں اس آیت کے، اور یہ آیت نازل ہوئی تھی فتح مکہ کے موقع سے، اسی لیے اس کو سورہ فتح کہا جاتا ہے۔ مکی سورت، میرا خیال ہے مکی مدنی، ہاں مدنی سورت، تو فتح مکہ کے موقع سے نازل ہوئی۔ تو اب اس کے 2 پہلو ہیں، ایک تو جب حضور نے خانہ کعبہ کی چھت پر کامیابی کا جھنڈا گاڑا تو اللہ رب العزت نے اس کا بھی ذکر فرمایا۔ اس کے بعد بہت سارے کفار جو پہلے دائرہ اسلام میں نہیں تھے، فتح مکہ کے موقع کے بعد وہ ایمان لائے، جس میں حضرت سفیان، حضرت امیر معاویہ کے والد بھی تھے، اور بھی دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔
تو اس کا ذکر فرمایا۔ اب ہم آج کے حالات کو دیکھتے ہوئے ذرا غور کریں تو ہمیں نظر آئے گا کہ ہماری خاص پوزیشن کیا ہے۔ تو اس آیت کو دیکھتے ہوئے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہر زمانے میں دین حق غالب رہا ہے، دین حق غالب رہا ہے، اور جب وہ غالب ہوا ہے تو ایسا ہوا ہے کہ فوج کے فوج پھر لوگ چھنٹ کے جو اس مذہب میں داخل ہو گئے۔ اور کل دین ما قضى الله حنیف الہ، یہ قیامت سے پہلے سارے دین ختم ہو جائیں گے، ایک دین دین حنیف باقی رہے گا۔ یہ آسمانی کتابوں میں بھی پہلے ذکر آ چکا ہے۔ اسی بات کو سن کر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے کر آئے تھے۔ جب یہ آسمانی کتابوں میں یہ نشانیاں سنی تو پھر سرکار صدیق اکبر نے جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دست پاک پر اسلام کو قبول فرمایا۔ تو اس کے دو پہلو نظر آئے۔ اب اس کا دوسرا پہلو آیت کا کیا ہے؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، تو پاکیزگی بولو اور تعریف بولو، پاکیزگی بیان کرو، تعریف بیان کرو۔ آپ کی زبان میں سمجھا رہا ہوں بات، اپنے رب کی۔ وَاسْتَغْفِرْ، اس کو وہ بھی ضمیر کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، لیکن وَاسْتَغْفِرْ بعض لوگ اس کو صرف وَاسْتَغْفِرْ پڑھتے ہیں، وَاسْتَغْفِرْ نہیں پڑھنا، اس کو کبھی معنی بدل جائے گا۔ وَاسْتَغْفِرْ، ہاں کی آواز ساتھ میں، جیسے اللہ، اللہ، خالی اللہ نہیں ہوتا، اللہ کوئی پورا کیا ہے؟ اللہ، اللہ، وہ ہاں نکلنا چاہیے۔ اسی طریقے سے اس میں بھی فسبح، فسبح، اب لوگ کون سے لوگ چھوٹی ہاں سے پڑھتے ہیں اس کو، فسبح، تو اس میں غلطی ہو جاتی ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ فسبح بحمد ربک واستغفر، توبہ مانگو، استغفار مانگو اس سے۔ وہ جو ضمیر ہے نا، اگر کسی نے کہا کہ واستغفر، توبہ مانگو، انہ کان توابا، تو فساد معنی لہن جلی نہیں ہوگا، لہن خفی ہوگا۔ حالانکہ اس سے نماز تو ہو جائے گی لیکن قرات میں غلطی ہوگی، کیونکہ ہاں جو ضمیر ہے وہ ضمیر ہے واحد متکلم کی۔ عربی گرامر سمجھا رہا ہوں، واحد متکلم کی ہے، اور واحد متکلم جو ہوتا ہے اس سے، ہو مانے اس، ہو مانے اس، کا مانے تو، تم مانے تم، تو ہو جو ضمیر ہے وہ غائب کر دو گے آپ اگر ہاں نہیں نکالا تو، یا تو پھر اس کو واستغفرہ پڑھو، واستغفرہ انہ کان توابا، یا پھر اس کو پورا واستغفر ہاں کے ساتھ پڑھو۔ سمجھ رہے ہیں؟ سبھی پڑھے لکھے ہو نا؟ ہاں، واستغفر انہ، تو واستغفر میں جو ضمیر ہے اگر وہ نہیں پڑھی تو معنی بدل کے کیا ہو جائے گا؟ اور اس سے اور مدد مانگو۔ آپ کس سے مانگو؟ یہ ہو ضمیر ہٹا دی تو مدد کا جو اصل مفہوم تھا وہ چلا گیا، معنی بدل گیا۔ کہ قرآن مقدس کو صحیح طریقے سے پڑھو، بھلی تھوڑا پڑھو، تھوڑا پڑھو، ضروری نہیں ہے کہ ایک ایک پارہ، دو دو پارے، تین تین پارے، نہیں، ایک آیت پڑھو، ایک رکوع پڑھو، دو تین آیت پڑھو، صحیح پڑھو۔ ایک بات بتاؤ، ایک طرف ایک کنٹل سونا رکھا ہو، وہ ایک کنٹل لوہا رکھا ہو اور ایک طرف ایک تولا سونا، قیمت کس کی زیادہ؟ کس کی زیادہ بتاؤ بھائی؟ اسی طریقے سے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں بھی تمہاری تسبیحات کی کوانٹٹی نہیں، کوالٹی دیکھی جائے گی۔ کوانٹٹی نہیں، کتنی پڑھ لی، ارے صاحب ہم نے تو اتنی پڑھ لی۔ بعض لوگ تو دکھاوے کے لیے ایسا کرتے ہیں، ارے صاحب میں نے تو سال بندے ملا ہمیں کہ بھائی میں تو 3 قرآن شریف، 5 قرآن شریف رمضان شریف میں، ماشاء اللہ اچھی بات ہے۔ جب اس کا قرآن شریف سنا تو اللہ تو بس کر دے، اس سے بہتر تھا کہ یار تم ایک رکوع پڑھ دیتا پورے قرآن۔ رمضان شریف میں کوئی فرض تو ہے نہیں کہ رمضان شریف میں تمہیں ایک پورا ختم کرنا ہے، یہ وہ ختم کرے جن کو اس مہینے کے سوا بعد میں پڑھنا ہی نہیں ہے، یہ وہ لوگ ختم کریں۔ اور جن کو روزانہ کی بنیاد پر قرآن مجید کی کوئی نہ آیت سے کوئی نہ کوئی جز لے کر اس کو پڑھنا ہے، کوئی نہ کوئی حصہ پڑھنا ہے، تو وہ لوگ ختم نہیں کر سکتے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم پڑھ رہے ہیں، ہاں اللہ نے بھی پڑھنے کا حکم دیا ہے، ختم کا حکم کہیں دیا ہی نہیں۔ بتاؤ، اقرا، پہلی آیت کیا ہے؟
پہلی سورہ کیا ہے؟ پہلی سورہ جو نازل ہوئی اس کو کیا ہے؟ اقرا، پڑھو. تو پڑھنے کا تو بتایا بھیا، یہ رب نے پڑھنے کو کہا. ختم کرو کا اگر کسی کو پتا ہو تو بتا دیں، یا پوچھ کے بتا دینا، سرچ کر کے بتا دینا. اپنے اے آئی کا زمانہ ہے آج کل، انسان سرچ کرتا ہے اور حال بتا دیتا ہے. غلط بتاتا ہے، غلط بتاتا ہے، ہر چیز وہ صحیح نہیں بتاتا. اب ایک بات بتاؤ، جو شکل کتاب میں ہے وہ جناب سے براہ راست آیا. وہ گہری بات بتا رہا ہوں، جو شکل کتاب ہے وہ جناب کے زمانے سے ہوتا ہوا براہ راست آیا ہے. یہ براہ راست نہیں آیا، یہ ابھی آیا. تو بتاؤ فیض کون سی چیز دے گی؟ تو کتاب دے گی یا اے آئی دے گا، چیٹ جی پی ٹی اور دیگر جو خرافاتیں ہیں وہ دیں گے؟ کتاب. آج کل نوجوان کیوں بگڑ رہا ہے پتہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے اس کو محنت کرنا نہیں، اس کو پکا پکایا آم چاہیے، پکا پکایا پھل چاہیے. کوئی بھی آیا اس نے سنایا فلاں حدیث نمبر فلاں فلاں، وہ کہتا میں ہی خود معلم ہو گیا، میں ہی خود عالم مفتی ہو گیا. اب وہ علماء پہ داغنے لگا، دنا دن دنا دن دنا دن. اب وہ بھی کنفیوز یار، سمجھ رہے ہو؟ اس لیے وہ نئی جنریشن جو ہے اس لیے گمراہ ہو گئی. تو میں ذکر کر رہا تھا وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. تھوڑی سی توجہ دے دیں گے؟ معافی چاہوں گا کہ میں نے اپنے بات کے خلاف آپ سے اوپر ٹائم لیا. وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، گہرائی والی بات. اب وہ آیت نکالے جس کا میں نے آپ سے کہا تھا. کون سی؟ سورہ نوح کی آیت نمبر 10. ہمیں نہ دے، وہی رکھیں اپنے پاس، پڑھ کے بتائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ آپ سے الرحمن پوچھیں گے الرحیم. تو بتائیے، ابھی نہیں، رکو پہلے سمجھ تو لو. بغیر سمجھے کوئی چیز نہیں پڑھو، اس لیے کہا قرآن کو بھی ٹھہر ٹھہر کر سمجھ کے پڑھا کر. ابھی کیا بتا رہا ہوں؟ واستغفرہ، اور توبہ مانگو. ہمارے نبی صحیح بخاری شریف کی صحیح حدیث کتاب الدعوات کے اندر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں. رسول اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ میں دن میں 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں. یہ کون ذات ہے؟ وہ گہرائی والی بات کر رہا ہوں. پہلے اگر تم لوگ عقل رکھتے ہو تو سنو، توجہ دینا. موبائل چل گیا. 70 بار استغفار قسم کھا کے رسول اللہ فرما رہے ہیں. اور مسلم شریف کی حدیث کے مطابق 100 مرتبہ 70 بار بھی مانے. تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ نبی سے کون سا گناہ ہوتا ہے؟ آپ میری بات کو دماغ پہ نہیں لے رہے تھے نا آپ لوگ. نبی تو معصوم ہوتا، وہ بھی سید المعصوم، وہ بھی سید المعصومین. معصوم نہیں، معصومین، معصومین کے سردار. تمام انبیاء اور رسول معصوم ہیں، تمام فرشتے بھی معصوم ہیں، اور میرے آقا ان تمام معصومین کے امام ہیں، ان تمام معصومین کے سردار ہیں. اور معصوم وہ ہوتا ہے جس سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا، محال ہو. تو اب یہ نبی، یہ میرے آقا یا رسول اللہ، آپ دن بھر 70 بار استغفار و توبہ. ایک تو بات یہ ہے کہ ہمیں بتانے کے لیے عام بات یہی ہے نا. کسی کے پاس پوچھنے جاؤ گے تو آپ کو یہی بتائے گا، لیکن اس کی گہرائی اور ہے. آج مجھ سے سن، میں بھی سوچنے لگا یار حضور تو بے معصوم 70 بار دن. تو سنو، استغفار کرنے سے صرف گناہ معاف نہیں ہوتا. استغفار کرنے سے صرف گناہ معاف نہیں ہوتے. کیا کیا ہوتا ہے؟ اب پڑھو آئے کیا کیا ہوتا ہے وہ بتاؤ. قلت استغفروا ربكم انه كان غفارا. ایک ایک کر کے پڑھیں. وقلت استغفروا ربكم. تو میں نے کہا یہ نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں، نبی کی بات کر رہے تھے، ہم امام کی بات کر رہے تھے. تو مقتدی کی بارگاہ میں چلتے ہیں، اور مقتدی بھی کون؟ جو خود نبی ہے اور رسول ہے، اولو العزم پیغمبروں میں سے ہے نوح علیہ السلام. اور آپ کا یہ مرتبہ ہے کہ آپ کو ثانی آدم علیہ السلام کہا جاتا ہے، کیونکہ آپ کے بعد دنیا ختم ہو چکی تھی، غرق ہو چکی تھی، پورا 80 لوگ باقی تھے بس کشتی میں. آپ کی مرد عورت کا جوڑا رکھ لیا تھا، وہی بچہ رہ گیا. اور پھر حضرت نوح کی نسل سے حام، سام اور یافس، ان کی نسل سے پھر دنیا آباد ہوئی، جس سے یافس کی نسل سے جو ہے یاجوج ماجوج قیامت کے دن آئیں گے. اور حامی النسب، سامی النسب، یہ ہندوستان وغیرہ میں آباد ہوئی. اور یافس کی کچھ اولادیں اس لیے انسانوں کی شکلیں الگ الگ ہوتی ہیں. انگریزوں کی شکل ہند کی شکل، ہندوستانیوں کی عربی اور اجمی ایک شکل پہ ہے، کیونکہ وہ ایک باپ کی اولاد ہے. عربی اور اجمی ایک شکل پہ ہے.
اور یورپین اس سائڈ چلے جاؤ وہ ایک شکل پہ ہے، افریقن وہ ایک شکل پہ ہے، اس کے اطراف میں جتنے ممالک آتے ہیں وہ سب ایک شکل پہ ہیں. تو یہ سب ان کی اولادوں میں سے حام، سام اور یافیس، حضرت نوح علیہ السلام کی اولادوں میں سے. اور سام کی نسل سے پھر پیغمبروں کا سلسلہ اللہ رب العزت نے چالو کیا. تو نوح علیہ السلام کو ثانی آدم بھی کہا جاتا ہے. یہ دنیا ان کی وجہ سے، ان کی نسل سے پھر آگے آباد ہو کر غرق ہو چکی تھی، ختم ہو چکی تھی طوفان نوح علیہ السلام. تو نوح علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ اے نوح علیہ السلام، میرے آقا قرآن کے دروازے کے پاس جاتے ہیں، قرآن بتا میرے آقا دن میں 70 بار استغفار پڑھتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، وہ تو سید المعصومین ہے. یہ تو سمجھ میں آیا کہ ہم گناہ گاروں کو بتانے کے لیے کہ اے گناہ گاروں میں سید المعصومین ہو کر 70 بار توبہ استغفار کرتا ہوں، تو تم تو سراپا خطا کار و گناہ گار ہو، تمہیں دن بھر میں کتنی توبہ استغفار کرنا چاہیے؟ بلکہ ہر سانس سانس پہ، ہر دھڑکن دھڑکن پہ، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اپنے گناہوں سے اللہ سے معافی مانگنی چاہیے. یہ حضور ہمیں بتا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں اور ہمیں سکھا رہے ہیں. لیکن اس سے اور کیا بینیفٹ ہے اور کیا فوائد ہے جو ہم سے پوشیدہ رہ گئے؟ تو نوح علیہ السلام اس کی مثال بڑی گہری دی ہے. اب پڑھو. تو نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، یہ خطاب کر رہے ہیں اپنی قوم سے. لیکن نبی کا قول یوں ہی نہیں ہوتا. جب حکیم کا قول حکمت سے خالی نہیں ہوتا تو نبی تو اس سے اوپر ہے، وہ حکمت سے خالی کیسے ہوگا؟ تو کیا کہا؟ فقلت میں نے کہا اپنی قوم سے، میں نے کہا اپنی قوم سے کیا کر؟ استغفروا ربکم، تو اللہ سے توبہ مانگو، اپنے رب سے توبہ مانگو. آگے پڑھو. انہ کان غفارا، کہ بے شک وہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے. یہ تو سمجھ میں آ گیا. ابھی میں نے کیا کہا کہ توبہ صرف توبہ ہی، گناہ ہی معاف نہیں ہوتے استغفار سے. اب یہ آیت سے بتا رہا ہوں میں کیا کیا ہوتا ہے. آگے پڑھو. ابھی تو سمجھ میں آ گیا. آگے پڑھو. السماء علیکم مدرارا، یہ آسمان، توبہ کرو کہ تمہارے گناہ معاف کرتا ہے. توبہ کرو کہ آسمان سے تمہارے لیے جھما بارشیں برسا دے. تو پتہ چلا توبہ مانگنے والوں کے جہاں توبہ مانگی جاتی ہے وہاں قحط نازل نہیں ہوتا، سوکھا نہیں پڑتا، اکال نہیں پڑتا. اور کیا بینیفٹ ہے بتاؤ؟ قرآن بتا رہا ہوں. اور پڑھو آگے. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اور تاکہ وہ مدد کرے، وہ مدد کرتا ہے تمہاری. تم توبہ کرو. میں نے ان سے کہا کہ تم توبہ کرو. یہ پوری ایک آیت ہوتی چلی جا رہی ہے تاکہ وہ تمہارا قحط، خلاصہ بتا رہا ہوں، تاکہ قحط دور ہو. توبہ کرو تاکہ وہ تمہاری مدد کرے یا تمہیں عطا کرے یا تمہیں نواز دے. کس سے؟ پڑھتے جاؤ. کس سے نواز دے؟ الْأَمْوَالِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اولاد سے نواز دے، اور وَيَجْعَلْ لَكُمْ اور باغات سے نواز دے، وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہیں نہروں سے نواز دے. باغات بھی تمہیں دے دے اور تمہارے لیے اس میں سے نہریں بھی جاری کر دے. توبہ کرو کہ تمہیں وہ اولاد بھی دے گا. خلاصہ کلام کا پیش کر رہا ہوں کہ توبہ کرو، وہ آسمان سے تمہارے قحط کو بھی دور فرمائے گا. توبہ کرو، وہ اللہ تمہیں اولاد بھی دے گا. توبہ کرو، وہ اللہ تمہیں مال بھی دے گا. توبہ کرو، وہ تمہیں باغات بھی دے گا. توبہ کرو، وہ تمہارے لیے باغات سے نہریں بھی نکال دے گا. باغات سے تمہارے لیے نہریں بھی نکال دے گا. باغات سے تمہارے لیے نہریں بھی نکال دے گا. میں کہتا ہوں دنیا میں لوگوں پریشان کیوں گھومتے ہو؟ ہزاروں تکلیفوں کا علاج تو اللہ نے قرآن میں دے دیا. تمہیں بتا دیا کہ انسان تجھے بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے. اور خود خدا بندے قدوس نے قرآن مقدس میں واضح فرما دیا کہ انسان تجھ پر جو پریشانی آتی ہے وہ تیرے ہی اعمال کے سبب آتی ہے. اور اس آیت نے واضح کر دیا کہ جتنی بھی پریشانی ہوتی ہے یا تو مالی ہوگی یا تو اولاد سے جڑی ہوگی، یا تو مال سے جڑی ہوگی یا اولاد سے جڑی ہوگی یا دنیاوی آفات سے جڑی ہوگی. اور اللہ نے اس آیت میں واضح کر دیا کہ تم توبہ کرو، صرف تمہارے گناہ ہی معاف نہیں ہوں گے بلکہ تم توبہ کرو، ہم آسمان سے تمہارے لیے مینا برسائیں گے. تم توبہ کرو، ہم تمہیں اب مال بھی دیں گے، اولاد بھی دیں گے، باغات بھی دیں گے اور نہریں بھی عطا کریں گے. مالک اور کیا دے دے گا؟ آگے پڑھو. ما لكم لا ترجون لله وقارا، ما لكم لا ترجون. اب کیا تم لوگ یہ نہیں جانتے؟ خلاصہ بتا رہا ہوں کلام کا. تم توبہ کرو تو تمہیں عزت بھی بخش دے گا. سبحان اللہ. توبہ کرو تو تمہیں وقار بھی دے گا، عزت بھی دے گا. کیا تم لوگ نہیں جانتے؟ اسی کی طرف ہے سب کچھ. وہ تمہیں اور آگے بھی فرمایا، کیا فرمایا؟ لله وقارا، آگے خلقکم اطوارا، اور تمہیں طرح طرح سے اس نے پیدا فرمایا. اب یہی طرح طرح سے
میں نے ابھی بتایا نا، کوئی یافس کی، کوئی سام کی، کوئی نوح علیہ السلام کی نسل سے. تو توبہ کرنے کے صرف یہی بینیفٹس نہیں ہوتے، یہی فوائد نہیں ہوتے کہ ہمیں صرف توبہ کے بدلے گناہوں سے بدلہ ملے. نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم توبہ کرتے تھے اور سکھاتے تھے، کثرت سے توبہ کرنا بتاتے تھے. یہی ایک حکمت ہے اور یہی ہم لوگوں کے لیے میسج ہے کہ ہم کثرت سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں. یہ نہ سمجھیں کہ ہم گناہگار نہیں ہیں. جب معصومین نبیوں کا سردار گناہوں سے مانگتا ہے پناہ اور توبہ استغفار، تو ہم اگر اپنی زندگی میں توبہ استغفار کو ذریعہ بنائیں گے، یہ نہیں کہ صرف زبان سے رٹ رہے ہیں استغفر اللہ کی کاؤنٹنگ بڑھانا نہیں ہے. مطلب یہ سچی توبہ کرنا اپنے گناہوں سے، ہے نا. ایک بار میں نے بتایا بھی تھا کہ جو مولا کائنات کا قول ہے، غالباً مولا کائنات کا قول ہے کہ جو توبہ کرے پھر توڑ دے، پھر توبہ کرے پھر توڑ دے، وہ دراصل میں اللہ سے مذاق کر رہا ہے. اللہ مذاق ہی ہو رہا. ہاں اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے، لیکن اپنی ذات سے مذاق نہ بنا. تو سچی توبہ ہمیشہ کیا ہے. کوئی پریشانی آئے سمجھ لو کہ کوئی نہ کوئی عمل ہوگا ہمارا، اس کی سزا ہمیں مل رہی ہے، جو ہمیں نہیں معلوم ہمارا رب بہتر جانتا ہے، کیونکہ ہم معصوم نہیں ہے. اللہ معصومین جب پارسا بندے جب توبہ مانگتے ہیں تو اللہ ان کو یہ سب انعامات عطا کرتا ہے، اور گناہگار بندے جب توبہ مانگتے ہیں تو اللہ انہیں بھی انعامات عطا کرتا ہے. اور پارسا بندے جب اپنے گناہوں سے توبہ مانگتے ہیں تو اللہ ان کے گناہوں کو جو بخشے ہوئے ہیں ان کے درجات کو بلند کر دیتا ہے. اور جو گناہگار بندے توبہ مانگتے ہیں تو ان کے گناہ بھی معاف کر دیتا ہے، انہیں نہریں بھی دے دیتا ہے، انہیں باغات بھی دے دیتا ہے، انہیں اموال بھی دے دیتا ہے، انہیں اولاد بھی دے دیتا ہے. السلام علیکم.